الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. آج بھی انشاءاللہ آداب کے درس ہوگا. جیسا کہ پچھلے درس میں الادب مع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آداب کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آداب کرے اور اللہ کے حقوق کیا ہے، وہ پچھلے درس میں وہ مکمل ذکر کیا گیا ہے. اور آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح آداب کرنا چاہیے. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آ جائے اور اللہ کے رسول کے جو حقوق ہے قرآن اور سنت میں جو ثابت ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مکمل طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے. اور تقریباً اللہ کے رسول کے حقوق کے متعلق ربیع الاول میں 12 ربیع الاول میں بات ہوئی تھی. بتایا گیا کہ اس میں کچھ حقوق اس میں ذکر کیا گیا ہے، تو وہی حقوق انشاءاللہ آج بھی ذکر کریں گے اور مزید جو آداب ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ بھی انشاءاللہ یہاں ذکر کیا جائے گا. یہ تقریباً 11 آداب ہیں یا 12 10 11 12 اس طرح آداب ہیں. سب سے پہلے آئیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کیا ہے یا ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کس طرح ادا کریں. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، بلکہ ہر انسان پر واجب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ مومن لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ اس میں شک نہیں کرتے ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن سچے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں ثم لم يرتابوا، پھر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایمان لانا واجب ہے. اور اگر کوئی انسان ایمان نہیں لاتا ہے، ایمان کے معنی پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ دل سے، زبان سے اور اپنے بدن کے جوارح سے بھی اس پر ایمان لانا چاہیے. یہ ایمان لانا چاہیے جو بھی اللہ کے رسول کے حق میں قرآن اور سنت میں ثابت ہے اس کو ثابت کرنا ہے، اور جو بھی ان کے حق میں نہیں ہے اس کو یا انکار کیا گیا ہے تو اس کو انکار کرنا ضروری ہے. اہم بات یہ ایمان لائے کہ اللہ کے رسول اللہ ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے. اور یہ ایمان لانا چاہیے خاتم النبیین ہے، یہ آخری پیغمبر اور نبی ہیں. اور یہ بھی ایمان لانا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، اور اللہ کے رسول تمام لوگوں کے لیے نبی ہے اور ان کے دین تمام ادیان کے ناسخ ہے، اور اس کے ایمان کے بغیر کسی کو نجات نہیں ملے گی. اور اس کے علاوہ جو اور تفصیلات قرآن و سنت میں اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، لا يسمع بی من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، کہ اس امت میں کوئی یہودی یا نصرانی، عیسائی یا کوئی بھی مذہب والے، چاہے ہندو ہو چاہے بدھسٹ ہو یا کوئی بھی مذہب کے ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں اگر سنتا ہے ثم لم یؤمن بی، پھر مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے، الا کان من اصحاب النار، تو یقیناً وہ جہنمی ہوگا. اسی لیے مسلمان کبھی نہ سوچے کہ یہودی اگر اس زمانے میں ہوتا ہے یا کوئی بھی کسی مذہب کے ہوتا، کتنا بھی شریف ہو، کتنا بھی بااخلاق ہو، کتنا بھی آپ کی عزت کرتا ہے یا اللہ کے رسول کی عزت کرتا ہے، لیکن جب تک وہ مکمل ایمان نہیں لاتا تو کبھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ وہ جنت جائے گا. عقیدہ دل میں رکھنا چاہیے کہ یہ کفر پہ ہے، اگر اسی حالت پہ مرتا ہے اور کفر کے حالت پہ تو وہ جنت کبھی نہیں جا سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں یہودی جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا اور یا عیسائی جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، وہ لوگ نجات پائیں گے، لیکن اس زمانے میں کیونکہ وہ دین منسوخ ہو گئے، اب اسی نبی پر ایمان لانا واجب اور ضروری. تو یہ سب سے اہم حق ہے. دوسرا حق یہ ہے اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کی جو ادب ہے، اس کے ساتھ ادب یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کریں اور اللہ کے رسول کی سنت کی پابندی کریں. یعنی جو بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پر دل سے اور محبت کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے. چاہے وہ انسان کے لیے انسان یعنی یہ سوچتا کہ میرے حق میں یہ نقصان ہے، خسارہ ہے، یا یہ سوچتا کہ یہ میرا مذہب کے خلاف ہے، یا یہ سوچتا کہ میرے گاؤں کے افعال کے خلاف ہے، تو پھر بھی مخالفت کرنا ضروری ہے.
اللہ کے رسول کے سنت کی موافقت کرنا ضروری ہے. لیکن انسان کسی عالم کے قول کی وجہ سے یا کسی مذہب کی وجہ سے سنت کو رد کرنا، یہ دلیل ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یعنی جاہل ہے یا اس کی حقیقت نہیں سمجھتا ہے. کیا دلیل ہے؟ قرآن میں اگر دیکھا جائے تو 33 بار حکم دیا گیا ہے یا اشارہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جیسا کہ الفاظ الگ الگ ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اسی طرح اللہ فرماتے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اور وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کوئی مسئلے پہ کوئی بات پہ فیصلہ کرتے تو کسی مسلمان کے لیے کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے. اس لیے کہنے میں سوچوں گا، میں دیکھوں گا میرا کس طرح نہیں، ہر ایک پر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اس کے بغیر انسان نجات نہیں پاتا ہے. کیا دلیل ہے؟ قرآن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا کہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ نہیں کہا، دیکھو یہ کئی بار بھی اس میں بھی تشریح کیا گیا ہے، تقریباً کئی درس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ فرماتے ہیں قل، اللہ کے رسول کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو. یہ نہیں کہا فاحبونی کہ تم لوگ مجھ سے محبت کرو، جیسا کہ لوگ محبت کی دعوت تو سب کرتے ہیں، لیکن یہ کہا اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، کیونکہ محبت کے تقاضے کے ساتھ اتباع بھی کرے، اور اتباع کرنا محبت سے بہت ہی اونچی درجہ ہے. یعنی محبت ایک درجہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ محبت کرنے کے بعد انسان اسی کا تقلید اور اسی کے سنت پر عمل کرے، تو یہی اتباع ہے اور یہی اصل محبت ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا. حدیث میں آتا اللہ کے رسول فرماتے کل امتی یدخلون الجنہ، میرے سارے امت کے افراد سب جنت میں جائیں گے، الا من ابا، سوائے وہ شخص جو جانے سے انکار کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کون جنت نہیں جانا چاہتا ہے؟ تو سب جاتے ہیں، نہیں سب چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول یہی قاعدہ رکھا، من اطاعنی، جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرتا ہے یعنی اللہ کے رسول کی سنت کی نافرمانی کرتا ہے، فقط ابا، تو وہ جنت جانے سے انکار کرتا ہے. تو اس لیے اطاعت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کو نجات نہیں ملے گی، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے اخلاق میں ہو، چاہے عقیدے کے مسائل میں ہو، چاہے کھانے پینے کے مسائل، کسی بھی مسئلے میں انسان کبھی یہ ہمت نہ کرے کہ کسی کے بات اللہ کے رسول کے بات کے سامنے رکھے. آج کل بتایا گیا کئی بار کہ یہاں اکثر جو ہم لوگ کے اختلافات ہیں ہم لوگ کے ملک میں یا اکثر جگہوں پہ جہاں مسلمان کے اختلاف یہ ہے کیونکہ ہم لوگ سنت کو چھوڑ دیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں دو چیز چھوڑنے جا رہا ہوں، جب تک تم لوگ اس پر عمل کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کیا کہا؟ تین نہیں کہا، کیا کہا؟ دو چیز. دو کیا ہے؟ قرآن اور سنت. لیکن آج کل ہم لوگ کے یہاں تین ہے، قرآن اور سنت، اوپر سے اقوال علماء، مذہب کے علماء جو ہوتے ہیں وہ بھی مقدم کر دیتے سنت کے بنا، یعنی سنت کے آگے. حالانکہ یہ گمراہی ہے. انسان ہمیشہ اگر انسان جاہل ہے، کوئی سنت سے واقف نہیں ہے اور دیکھتا کہ اکثر مسلمان کسی عمل پہ کرتے ہیں تو وہ کرے، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے اور وہ معذور ہے. اگر عالم سے پوچھتا ہے اور وہ اس کو کسی بات بتا دیتا ہے تو اس پر عمل کرتا تو معذور ہے. لیکن اگر اس کو سنت مل جاتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ اس مسئلے میں اس طرح یہ سنت ہے، یہ فعل اللہ کے رسول کے، تو پھر اس میں انسان معذور لے رہ جاتا ہے. تو یہ دو ہو گئے. تیسرا ادب یہ ہے کہ ہمیشہ انسان اللہ کے رسول کی محبت یعنی ہمیشہ آگے رکھے، ہر ایک سے محبت سے اللہ کے زیادہ اللہ کے رسول کی محبت کرے، یعنی اپنے محبت اپنے نفس سے بھی، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے ساری چیزوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے اللہ کی محبت کے بعد، کیونکہ سب سے محبوب ہم لوگ کے نزدیک اللہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول ہے اور تمام انبیاء ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی وجہ سے اللہ کے رسول بنے ہیں تو اصل اللہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تابع ہیں. تو یہ دونوں اللہ اور اللہ کے رسول ہم لوگ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور یہ ہر ایک مسلمان کہتا ہے. آپ کسی مسلمان سے پوچھ لو، حتیٰ کہ جو غلط کام کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو عیاشی کرتا ہے، اسے بھی پوچھ لو، زبان سے تو کہے گا، لیکن زبان سے کہنے سے تھوڑی یعنی حقیقت ظاہر ہوتی ہے. ابھی 12 ربیع الاول کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں کتنا لوگ محبت تو ظاہر سب کرتے ہیں، سب کوئی عاشق کے لفظ لیتا ہے، کوئی محبت کے لفظ لیتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا نام لیتے ہیں،
لیکن یہ اصل نہیں کہ انسان جو کہتا ہے وہی صحیح ہے، جو کرتا ہے وہی صحیح، وہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو محبت یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے بھی کرے، یعنی دل میں یہ محبت ہونی چاہیے، انسان احساس کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کے نام آتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے اس کے لیے، یا انسان خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح زبان پہ ہمیشہ اللہ کے رسول کی تعریف کرنا چاہیے، اور آپ کے افعال بھی اسی کے مطابق ہے۔ یہ دلیل ہے کہ آپ محبت کب ظاہر ہوگی؟ جب آپ اتباع کرو گے۔ لیکن اگر کوئی محبت کرتا ہے اور اتباع نہیں کرتا تو حقیقت میں سچی محبت نہیں کرتا ہے۔ کیا دلیل ہے کہ محبت اللہ کے رسول سے زیادہ ہونی چاہیے ہر ایک چیز سے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے والد سے، اپنے والدی وولدی اور اپنے بیٹے سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت اگر نہیں کرتا ہے تب تک وہ مکمل مومن نہیں بن سکتا ہے۔ اور یہ حقیقت کیسے ظاہر ہوگی؟ آپ کیسے پتا چلو گے، آپ کیسے پتا کرو گے کہ آپ اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے اپنے والد سے یا اپنے بیٹے سے؟ اس کے بہت ہی آسان طریقہ ہے، کسی بھی مسئلے پہ آ جاؤ، اگر یہاں مسئلہ آتا ہے کہ سنت کے مسئلہ ہے، اور یہاں آتا ہے کہ باپ اسی میں باپ آپ کو حکم دیتے کہ سنت کی مخالفت کرو، چلو یہ بدعات کرنا، جیسا کہ بہت سے لوگ ربیع الاول میں یا اس طرح جو بدعات ہوتی ہے لوگ بہت سے آتے ہیں کہ میرے والدین زبردستی ہم سے کرواتے ہیں، تو آپ اس میں ظاہر کرو کہ کس سے زیادہ محبت ہے۔ اب ایک باپ اپنے مرضی سے آپ کو کچھ حکم دیتا ہے اور ایک اللہ کے رسول کی طرف سے ایک الگ حکم ہے، تو آپ اگر اللہ کے رسول کو مقدم کرو گے اپنے باپ کے بات اور اپنے اولاد کے بات اگر پیچھے رکھو گے اللہ کے رسول کی بات کے سامنے، تو یہ جان لو کہ آپ کے دل میں محبت ہے۔ لیکن کسی بھی بہانے سے انسان اپنے عمل کر لیتا ہے پھر اللہ کے رسول کے عمل کرتا ہے، تو حقیقت میں یہ محبت اللہ کے رسول سے، اپنے نفس سے اور اپنے اولاد سے اور اپنے والدین سے زیادہ نہیں کرتا ہے۔ اگر چاہے کتنا بھی دعویٰ کرے، دعویٰ کرنے سے فائدہ نہیں ہے، عمل کرنے سے ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں ابھی اس سے بھی دلیل استدلال کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، یہودی لوگ اور کچھ عرب لوگ اور خاص کر یہ نصارہ نجران پہ یہ کچھ علماء کی آیت نازل ہوئی ہے، وہ لوگ کہا کرنے لگے ہم لوگ اللہ کے رسول سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ ایمان کے لیے کافی ہے، کیا ضرورت ہے کہ آپ کے اللہ کے رسول آپ کی اتباع کریں؟ تو اللہ فرماتے نہیں، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ تو یہ دلیل ہے کہ بغیر اتباع کی محبت سچی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے انسان جب محبت کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات آگے کرتا ہے تو سمجھو وہ محب ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ انسان عاشق کے لفظ استعمال نہ کرے، عاشق کے لفظ بہت ہی خراب لفظ ہے۔ عاشق انسان اپنی بیوی سے عشق کرتا ہے، شہوت سے عشق کرتا ہے۔ کبھی انسان نے کہتا اپنے ماں سے کہ میں آپ سے عشق کرتا ہوں، کبھی انسان نے کہتا اپنے بیٹی سے میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ اگر کوئی کرتا ہے اس طرح تو سارے لوگ سننے والے فوراً اس کو بہت ہی خراب سمجھیں گے اور اس کو فاسق فاجر سمجھیں گے۔ تو اگر انسان اپنے عزیز لوگوں سے یہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا تو اللہ کے رسول کس طرح استعمال کیا جائے؟ ہاں، انسان اپنے بیوی سے کہتا ہے، اپنے شہوت سے جو محبت ہوتی ہے اس کو عشق کہا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول کے حق میں عشق لفظ استعمال کرنا یہ اللہ کے ساتھ ہی گستاخی ہے، جیسا کہ یہ انشاءاللہ ابھی ذکر کریں گے۔ تو یہ 3 ادب ہو گئے۔ تیسرا چوتھا ادب یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر اور تعظیم کرے، یعنی محبت الگ چیز ہے، محبت تو ہے، بہت سے لوگ محبت میں گستاخی کرتے ہیں۔ آپ دیکھو گے بہت سے لوگ اللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے محبت کرتے ہو، محبت کرنے کے لیے وہ گستاخی کرتا ہے، تعظیم میں کمی کر دیتا ہے۔ بھی مثال دیتا ہوں، بہت سے لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے یعنی ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھو گے دیواروں میں اللہ کے رسول کے نام لکھیں گے، اور ہر جگہ میں خاص کر گھروں میں آپ دیکھو گے ایک انسان اوپر لٹکا رہتا اللہ اللہ کے رسول کے نام، اور اسی کے نیچے بیٹھ کر اللہ اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا ہے، اسی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اسی کے سامنے گانا سنتا ہے، اسی کے سامنے ناچ دیکھتا ہے، اسی کے سامنے یہ برائی کرتا ہے، اور یہاں اللہ اللہ کے رسول کے نام ہے۔ تو یہ مذاق ہے کیا ہے؟ اسی طرح بتا کہ جیسا کہ پچھلے درس میں کہ اللہ کے بہت لوگ توہین کرتے ہیں لیکن ارادہ نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ لوگ تعویذ پہنتے ہیں،
بہت سے لوگ آج کل تعویذ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لکھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لکھتے ہیں، پھر اگر آگے پیچھے یا بحق الرسول، اللہ کے رسول کے حق میں میری مراد پورے ہو جائے اور پہن لیتے ہیں، تو اس کو پہن کے آپ باتھ روم جاتے ہوئے کچھ بھی تو یہ تعظیم میں نہیں ہے۔ تو اس لیے تعظیم کا مطلب کہ ہر قسم کی گندگی اور ہر قسم کے گستاخی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ کیا دلیل ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کی عزت کرے؟ اللہ فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وعزروہ، اور اس کی تقدیر یعنی اس کی احترام کرتے ہیں، ونصروہ، اور اس کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو اس کے ساتھ نور بھیجا گیا یعنی قرآن، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ مفلح لوگ ہیں۔ اسی لیے انسان نہ گستاخی کرے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول کی ایذا پہنچائے۔ اور ایذا کی کئی شکل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کی ایذا سے کہا کہ تم لوگ دور رہو، اور اس میں ایک شکل یہ ہے کہ انسان جیسا کہ اللہ کے رسول کی بیویوں کو گالی دے یا صحابہ کرام کو گالی دے، یہ بھی ایک ہی قسم کی ایذا ہے۔ اللہ دھمکی دیتے والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، اور جو اللہ کے رسول کی گستاخی کرتے ہیں یا اس کو ایذا پہنچاتے ہیں تو اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ جو انسان علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تعظیم تو کرنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کے وفات کے بعد، اللہ کے رسول کے وفات کے بعد بھی تعظیم کرنا چاہیے۔ اور کس طرح اللہ کے رسول کی تعظیم وفات کے بعد اس طرح زندگی میں تو معروف ہے، صحابہ کرام پچھلے درس میں ذکر کیا گیا، تفسیر میں بھی، کہ صحابہ کرام بیٹھتے تھے، سارے لوگ خاموش ہوتے تھے، اللہ کے رسول اگر بات کرتے تھے تو سارے لوگ سنتے تھے، کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، نہ کوئی زیادہ بحث کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بات سن کر اس پر عمل کرنے لگتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پسند کرتے تھے وہی کرتے تھے۔ تو اسی لیے یہ بتا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام یہی ہوتا ہے۔ اور انسان اگر اور موت کے بعد، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد احترام کیا ہے کہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول کے، جیسا کہ ابھی جو آداب ذکر کیا جاتا ہے وہی اللہ کے رسول کے وفات کے بعد ہے، کہ اللہ کے رسول کے حدیث پڑھو، اس پر عمل کرو، لوگوں کو بھی سکھاؤ، اور اس کے سامنے اپنی بات کو آگے مت رکھو، اور اللہ کے رسول کی جو کتاب میں اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں اس کو کہیں مت پھینکو۔ آپ دیکھو گے بہت سے لوگ حدیث کی کتاب ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا یہی افسوس کی بات ہے کہ گستاخی اگرچہ انسان نہیں چاہتا، قصدن نہیں کرتا ہے، آپ دیکھو گے کہ کچھ کتاب ہوتی ہے کسی اور مذہب کے جو میرے مذہب کے خلاف ہے، بہت سے لوگ کیا کریں گے کہ غصے میں اس کو پھینکیں گے یا اس کتاب کو آ کے غصے میں جلا دیں گے۔ اگر انسان وہ بدعات ختم کرنے کے لیے جلاتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن توہین کے لیے پھینکتا ہے یا کچلتا ہے یا کہیں بھی اس طرح رکھتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اگرچہ وہ بدعت کی کتاب ہے لیکن اس میں حدیثیں ہیں، تو نہیں کہیں گے کہ اس کا مطلب آپ اس کو رکھو، لیکن اس کو صحیح طریقے سے اس کو ختم کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے، جیسا کہ دفن کر دو یا صحیح طریقے سے اس کو جیسے پانی میں ڈال دو یا کسی آج کل کوئی چیزیں جس سے روشنائی ختم ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول کے باتوں کے احترام کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے رسول کے وفات کے بعد بھی احترام کرنا چاہیے، اور جس طرح یہ آداب ذکر کیا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ احترام کرو گے۔ یہ کتنا ہوا؟ 4 ہوا۔ نمبر 5 یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ بدعات نہیں ایجاد کرنا چاہیے، یہ بڑا ادب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابھی موجود ہوتے تو یہ دیکھتے کہ جتنا بدعات ہوئی تو ان کو کبھی خوشی نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کو بہت ہی تکلیف ہوتی تھی جب یہ سنتے تھے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بغیر کوئی دلیل کے بات کرتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ طلاق کے مسائل میں تقریباً ذکر کیا گیا، فقہ کی بات ہے، اس میں ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ کوئی مسئلے میں ایک عورت اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور چند دن بعد اس کی ولادت ہو گئی، یعنی بچہ پیدا ہو گیا، اور معروف ہے کہ جس عورت کے جو بیوہ ہوتی ہے اس کی عدت یہ ہے کہ اگر پیٹ میں حمل نہیں ہے تو 4 مہینہ 10 دن، اور اگر حمل ہے تو جب تک ولادت نہیں ہوتی تب تک وہ عدت میں رہے گی، اگر 2 دن بعد ولادت ہوتی تو 2 دن ہی اس کی عدت ہے، تو اس کی فوراً ولادت ہوئی تو وہ تیار ہو گئی، یعنی اپنے عام لباس میں اور اچھی حالت میں رہے، کہ ہو سکتا کوئی عورت اس کو دیکھے پھر اپنے گھر والوں کے لیے یا کسی کے لیے اس کی شادی کرائے، تو کہ کوئی رشتہ دار دیکھ لیا تو بہت ہی ناراض ہوا، کہنے لگے آپ ابھی سے، اور ابھی آپ کے شوہر ابھی انتقال ہوا، جب تک آپ 4 مہینہ 10 دن انتظام نہیں کرو گے تب تک آپ عدت میں، یعنی آپ تب تک آپ عدت میں ہو اور شادی نہیں کر سکتی ہو۔ تو دوبارہ آپ نے پرانے لباس پہن لی، پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے،
کیا کہا؟ کذب ابو السنابل، یعنی ابو السنابل اس کا لقب تھا کہ اس نے غلط بتایا، جھوٹ بولا. مطلب یعنی کہ حقیقی وہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے، لیکن یہی سمجھتے تھے کہ یہی فتویٰ ہے. تو اللہ کے رسول اس پر ناراض ہوئے. اور اس طرح بہت سارے مسائل کہ اللہ کے رسول ناراض ہوتے تھے جب یہ دیکھتے تھے کہ کوئی اس دین میں بغیر کوئی علم کے بات کرتا ہے تو اللہ کے رسول ناراض ہوتا. اور وہ قصہ آپ لوگ کو معروف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تھے تو ایک آدمی کی جنابت ہوئی، سر پہ کوئی کہیں سے پتھر لگے تو چوٹ کھا گئے اور کافی زخمی ہوئے. صبح جنابت کی حالت میں ہوا تو اپنے دوستوں سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. لوگوں نے کہا آپ کو غسل کرنا ہر حال میں. آپ جنابت میں آ گئے، کہنے لگے میرا سر تو پھٹا ہوا ہے، یعنی پانی لگاؤں گا تو مر جاؤں گا. لوگوں نے کہا نہیں، آپ کو ہر حال میں غسل کرنا ہے. تو اسی میں غسل کرنے لگے اور اسی میں اس کے انتقال ہو گئے. تو اللہ کے رسول کو جب معلوم ہے تو بہت ہی ناراض ہوئے اور بددعا دی کہ قتلوہ ہو، قاتلہم اللہ، کہ اس کو قتل کر دیا اللہ، ان لوگوں کو برباد کر دے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کیوں نہیں پوچھے، ان لوگ کو پوچھنا چاہیے تھا. تو یہ عام فقہی مسائل پہ کہ جو بدعات ہے تو اور بڑی بات ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول بار بار کہتے تھے ایاکم ومحدثات الامور، کہ تم لوگ محدثات الامور، نئی نئی ایجاد والی باتیں جو دین میں ہے اس سے بچا کرو. فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے ایسے عمل کیے جو ہم لوگ کی شریعت میں، ہم لوگ کے دین میں نہیں تو مردود ہے. تو اسی لیے بدعت اگر کوئی کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے. کیوں بے ادبی ہے؟ علماء کہتے ہیں کیونکہ جو بدعت کرتا ہے یہ سوچ کے کرتا کہ خیر کے کام ہے. آپ دیکھو جو بدعت کرتے کبھی اس کو برا سمجھ کے کرتے ہیں نہیں، کیا کرتے ہیں؟ اچھا کام اچھا سمجھ کے کرتے ہیں. جیسا کہ میلاد النبی گزرا، کرنے والے سے پوچھو کہتے نہیں اللہ کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں. یہ دین میں اگرچہ اللہ کے رسول نے نہیں کی، لیکن ہم لوگ ایک دین میں یعنی کیا ہے اچھا عمل کر رہے ہیں. تو یہ پوچھیں گے ان لوگ سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نہیں، کیوں نہیں کی ہے؟ کہتے بھائی اللہ کے رسول کی مرضی تھی. نہیں، اللہ کے رسول جو پسند ہے اور جو صحیح ہے وہ کر کے چلے گئے یا اشارہ کیے، اور جو کام جس میں خیر نہیں ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کے چلے گئے. اسی لیے جب اللہ کے رسول نے نہیں کی ہے اور کر سکتے تھے اور یا حکم دے سکتے تھے لیکن نہیں کی ہے، تو پھر ہم لوگ کون ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھے کہ اچھا کام ہے جو اللہ کے رسول نہیں کر پائے یا نہیں کی ہے. تو یہ گستاخی ہے حقیقت میں. ایسا نہیں سوچتا کہ اللہ کے رسول نے خیر کے کام چھوڑ کے چلے گئے تو میں اس کو پورا کرتا ہوں. تو یہ اللہ کے رسول کے حق میں گستاخی ہے اور بے ادبی ہے. تو اسی لیے چوتھا ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے دین میں بدعات کو رد کرنا چاہیے اور کسی بھی طریقے سے قبول نہیں کرنا چاہیے. اور بدعات کے مطلب کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے اور وہ دین کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن دنیاوی کام میں بدعت نہیں کریں گے. کوئی جیسا کہ بہت سے لوگ عوام کو بیوقوف کہتے یہ لوگ ہمیشہ بدعت کرتے، گاڑی پہنتے کہاں بدعت ہے؟ یہ تو پہنتے کیوں، لوگ بھی پہنتے، گاڑی کیوں بیٹھتے ہیں؟ ٹھیک ہے دنیاوی کام ہے، یہ تو دنیا کے کام میں آپ جو بھی کرنا چاہتے کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے میں دنیا کے بارے میں یہ کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، یعنی دنیا کے مسائل میں تم لوگ زیادہ جانتے ہو، یعنی جو مناسب ہے کرو، لیکن دین کے مسائل میں تم لوگ عالم نہیں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول ہی عالم ہے. اسی لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں وہی کرو اور جو نہیں کہتے ہیں اس کو چھوڑنا چاہیے. یہ کتنا ہوا؟ 4 ہوا. نمبر 5. نمبر 6 یہ ہے عدم الغلو فی شأنہ، اللہ کے رسول کے شان میں غلو کرنا یہ بھی گستاخی ہے. اور ہم لوگ کی شکل تو بہت یہ موضوع کھینچتے رہتے تو بڑھتا رہتا ہے، میں تھوڑا سا مختصر چاہتا ہوں تاکہ جلدی ختم ہو جائے. نمبر 5 یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں غلو نہیں کرنا چاہیے. اور غلو کے مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات یا اللہ کے رسول کی جو خصوصیات جو ثابت نہیں ہیں اس کو زبردستی اللہ کے رسول کو دینا، یا اللہ کی جو خاص صفات ہے اللہ کے رسول کو دینا، اسی کو غلو کہتے ہیں. اور ہم لوگ کے ملک میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو کئی قسم ہیں. مثال میں دیتا ہوں، سب تفسیروں میں ذکر کیا کہ بہت سے لوگ کہیں گے اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی، اللہ کے رسول زندہ ہے. تو پھر کون مرتا ہے؟ اگر اللہ کے رسول زندہ ہے اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے، موت ہو چکی ہے، تو پھر آپ زیادہ جانتے کہ قرآن زیادہ جانتا ہے. تو اگر انسان اس کو الگ سے تعویل کرتا کہ نہیں وہ اس کو موت نہیں آتی ہے تو یہ غلو ہے. کیونکہ اللہ کے رسول، اللہ فرماتے کہ تمام لوگ مرنے والے ہیں، لیکن آپ یہ اللہ کے رسول کی صفت، اللہ کی صفت جو ہے اللہ کے رسول کو دینا یہ غلط ہے. ہم لوگ کے ملک میں جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے،
اور یہ ہر تفسیر میں اور حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے. ہاں کچھ مسائل کو بتایا گیا ہے اعجاز کے طور پر، معجزے کے طور پر، لیکن ہر غیبی مسائل نہیں جانتے ہیں. اور اگر کوئی کہتا اللہ کے رسول عالم الغیب، اور یہ پچھلے دروس میں ذکر کیا کہ گستاخی ہے کہ تعریف ہے، گستاخی ہے. میں نے مثال دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے تھے، کسی مسئلے کے بارے میں پوچھتے تھے تو اللہ کے رسول خاموش ہوتے تھے یا کہتے تھے کہ چلے جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غیب حضرت جبریل نازل ہوتے تھے تو پھر بلا کے ان کو بتاتے تھے، اور یہ بتا کہ حادثۃ الافک سب سے واضح دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بیوی حضرت عائشہ پر جب تہمت لگائی گئی کہ اس نے غلط کام کی، اللہ کے رسول 1 مہینہ تک پریشان تھے، لوگوں سے مشورہ کرتے تھے. تو اگر وہ عالم الغیب ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے تھا. یہ اللہ کے رسول یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نہیں جانتے کوئی گستاخی نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے کہ وہی صرف عالم الغیب ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کے رسول ان کے پاس معجزات تھی، کچھ مسائل ان کو بتایا گیا، سب کچھ نہیں. اسی طرح ہم لوگ کے جو گستاخی جیسے کہ غلو کی شکل میں یہ ہے، لوگ جیسے کہتے اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں. آپ دیکھو گے کسی مجلس میں بیٹھیں گے، اچانک اٹھ گئے، کیوں؟ اللہ کے رسول آ گئے. اللہ کے رسول کی مجلس میں، ان کی مجلس میں، یہ کہاں ہوا؟ کیا ہوا کی شکل میں آئیں گے؟ اللہ کے رسول جنات نہیں تھے. کہیں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول لوگوں سے یعنی چھپ جاتے تھے. یہ تو جنات کی ایک صفت ہے لیکن انسان کی ایک صفت نہیں ہے. تو اس طرح کہنا یہ بھی غلو ہے. اسی طرح یہ کہنا کہ اللہ کے رسول آسمان و زمین کے خزانے کے آسمان و زمین کے خزانہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ ساری باتیں قرآن میں تردید کیا گیا. قل یعنی اللہ کے رسول آپ کہیے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں تم لوگ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے اللہ کی خزانہ میرے ہاتھ میں ہے. ولا اعلم الغیب، نہ میں کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول انی ملک، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی نازل کیا جاتا ہے. اسی لیے انسان اپنے مرضی سے کچھ بات محبت میں کچھ بھی کہہ دے غلط ہے. محبت الگ چیز ہے اور تعظیم اور توقیر الگ چیز ہے، اور یہ غلو کرنا الگ چیز ہے. اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ تم لوگ اس طرح مجھے اتنا تعریف مت کرو جس طرح عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ کے ساتھ غلو کیے ہیں. وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کے بیٹا ہے. سورہ صف میں تفسیر کیا گیا آخر میں کہ کچھ لوگ کہتے اللہ کے بیٹا ہے، کچھ لوگ کہتے نہیں حضرت عیسیٰ خود ہی اللہ ہے. تو اللہ فرماتے محبت میں کہتے تھے، تھوڑی دشمنی میں یہ اللہ سے دشمنی تھی. وہ لوگ محبت میں ان کی تعظیم کرنے لگے کہ یہاں تک یہ رتبہ پہنچا دیے، ان کی رتبت یہاں تک پہنچا دی. تو اللہ کے رسول پہلے بتا دے کہ تم لوگ اس طرح مت کرو. اور آج کل مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اللہ سے ملے اور اسی پردے میں چلے گئے اور اس میں مل گئے. تو اسی لیے یہ کفریہ باتوں سے بچنا چاہیے. تو اللہ کے رسول کے حق میں غلو کرنا جائز نہیں ہے. یہ 6 ہو گئے. اور غلو کرنا یہ بے ادبی ہے. ادب نمبر 7واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دفاع کرنا چاہیے. اگر آپ سنو کہ کوئی سنت کے ساتھ کھیل رہا ہے یا سنت کی توہین کر رہا ہے یا اللہ کے رسول کو گالی دے رہا ہے تو پھر جواب دینا ضروری ہے. انسان بہت سے لوگ سنتے کہتے نہیں ایسے بنو کہ آپ نہیں سنے ہوں گے. ہاں یہ کب ہوگا؟ جب آپ بالکل ضعیف رہو گے. یعنی اگر آپ ایسے لوگوں سے گزرتے ہو جو کافر کی تعداد زیادہ ہے، آپ اگر بول دو گے تو آپ کو قتل کیا جائے گا، تو اس میں آپ خاموش رہو. لیکن جس طرح اللہ کے رسول صحابہ کرام خاموشی اختیار کرتے تھے، لیکن جہاں آپ جواب دے سکتے ہو، جہاں آپ ان لوگ کو چپ کرا سکتے ہو کرو. لیکن یہ بار بار کہا گیا کہ لڑائی سے نہیں، قتال سے نہیں، کہ انسان گولی چلائے یا مارے یا پیٹے یا قتل کرے. ہم لوگ کہاں یورپ میں کوئی اللہ کے رسول کی تفسیر بنائی جاتی ہے اور آ کے ہم لوگ انڈیا پاکستان میں ہی اپنے دکانیں توڑتے ہیں. یہ کون سے دفاع ہے؟ اسی لیے دفاع کے مطلب یہ ہے کہ آپ علم سے کرو. ایک انسان آج کل گستاخی تو ہر سال ہوتی ہے اللہ کے رسول کے حق میں، اکثر کافر لوگ گالی دیتے ہیں. ہر ایک انسان اپنے آپ سے پوچھے کیا اس کے بعد میرے ایمان بڑھا اللہ کے رسول سے؟ کیا اللہ کے رسول کے بارے میں مجھے زیادہ جانکاری ہوئی؟ کچھ نہیں. صرف 2 دن کے لیے ہم لوگ کا خون کھولتا ہے، پھر جب مصیبت ختم ہوتی ہے تو ٹھنڈے ہو جاتی ہے. تھوڑی اس طرح ہے. کافی لوگ تو آپ کو گرم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہوشیاری ہے کہ مسلمان عقل سے علم سے جواب دے. اور اگر حکومت میں کسی اسلامی مملکت میں کوئی کافر کرتا ہے
تو یہ حاکم کے اختیار ہے کہ وہ قتل کر سکتا ہے یا وہی بدلہ دے سکتا ہے، لیکن میں اپنے ہاتھ سے بدلہ لوں یہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس ملک میں یا کسی ملک میں قانون کو احترام تو کرنا چاہیے، اگر کسی کافر کو دیکھو کہ اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کہ آپ اس کو گولی یا کسی بھی چیز سے اس کو قتل کر دو، نہیں، یہ تو آپ کے حق نہیں ہے۔ آپ اتنا اس کے ساتھ حجت آپ کر سکتے ہو اور اس کے معاملہ آپ پولیس یا حکومت کی طرف حوالہ کر دو، آپ کی یہی کام ہے۔ اور کیا دلیل ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے تو اس کو اسلام میں حاکم کے لیے اجازت کے قتل کرے؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں ہے، اللہ کے رسول ایک بار صحابہ کرام حضرت جابر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لکعب بن الاشرف، کعب بن الاشرف ایک خبیث یہودی تھے، یہ اللہ کے شاعر تھے، اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی بیویوں اور مسلمان کی عورتوں کو یعنی وہ شعر کے ذریعے سے گالی خوب دیتا تھا، برائی خوب کرتا تھا، تہمت لگاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول یہ کہنے لگے کہ اس کے لیے کون رہے گا، یعنی اس کو کون قتل کرے گا؟ فإنه قد آذ اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کو اذیت پہنچا دے۔ تو حضرت محمد بن مسلم پوچھنے لگے اللہ کے رسول آپ اس کو قتل کروانا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں۔ پھر وہ کسی بھی طریقے سے مل کر جا کے ان کو دھوکہ دے کے کس طرح قتل کر کے آئے اور اللہ کے رسول خوش ہوئے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ حاکم اگر اجازت دیتا تو کرو۔ اللہ کے رسول مدینے میں حاکم تھے اور وہ بھی مدینے میں قریب رہتا تھا، لیکن انسان اپنے ذاتی طور پر نہیں۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ انسان علم سے، حکمت سے سنت کی دفاع کرے، جواب دے، اور جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کیا جواب دو گے؟ آج کل یہی جہالت کے بعد ہم لوگ اکثر مسلمان اللہ کے رسول کے سیرت سے جاہل، ایک کافر آتا کہتے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، تو انسان مسلمان ہے نہیں جانتا کہ کیا جواب دینا ہے، یا تو انکار مکمل کرتا ہے یا تو اقرار کرتا ہے۔ اگر انکار مکمل کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ثابت ہیں لیکن کافر غلط طریقے سے پیش کرتا ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے پیش کرنا چاہیے، اور اگر مکمل اقرار کوئی کرتا تو اس کو حجت کامیاب ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان جب بھی ایسے دیکھے تو علم سیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے اور سیرت یعنی خوب پڑھنا چاہیے۔ یہ کتنا ہوا؟ 7 ہوا، ہم لوگ تو گننے میں ہم سے اچھے ہیں، اچھا گنو۔ نمبر 7 نہیں، نمبر 8 نہیں ہے، 7 نمبر 8 یہ ہے کہ اللہ کے رسول الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے ایک بڑا حق ہے اور یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک بڑا ادب ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیجنا چاہیے۔ صلاۃ اور سلام کے بارے میں قرآن کے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی واحدۃ، جو ایک بار اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے یا اللہم صلی وسلم علی محمد، انسان بیٹھے رہتا ہے پڑھو کیا حرج ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ بہ عشرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے، یہ مسلم کی روایت ہے کہ 10 صلاۃ اللہ بھیجتے ہیں۔ صلاۃ کے مطلب کیا ہے؟ علماء الگ الگ تفسیر کی، لیکن صحیح یہ ہے صلاۃ کے مطلب ہم لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی یہ دعا کرتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھا دے آسمان میں اور دنیا میں بھی، اور اللہ کے رسول کی جب عزت دنیا میں بڑھے گی اس کا مطلب یعنی اللہ کے رسول کی سنت زندہ ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین بڑھ جائے گا۔ تو یہ آپ صحیح اللہ کے رسول کی دعا کرتے ہو، لیکن گویا کہ آپ اسلام کے لیے اور اپنے لیے بھی کرتے ہو، تو اسی لیے اللہ کے رسول پر صلاۃ بھیجنا یعنی رحمت طلب کرنا، اللہ کے رسول کی تعریف یہ طلب کرتے اللہ سے کہ اللہ کے رسول کو خوب تعریف کرے اور اس کی عزت بڑھائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر رحمت نازل کرتا ہے، یعنی آپ کی 10 نیکیاں رحمتیں نازل کریں گے، 10 صلاۃ بھیجیں گے، یعنی آپ کی تعریف، آپ کی عزت اور آپ پر رحمت اللہ نازل کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ نہیں بھیجتے ہیں، پورا دن گزرتا ہے صرف وہی نماز میں تشہد میں پڑھ لیے تو بس ہو گئے، نہیں، اکثر ہم لوگ کے تو مشاہدہ ہے کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول پر درود نہیں بھیجتے، وہاں بھی لوگ نہیں بھیجتے، یہ تو مشہور ہے لیکن غلط ہے۔ ہم لوگ بار بار یہ بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے 3 حکم ہیں۔ ایک میں یہ جس میں کرنا چاہیے، اور یا تو اس میں واجب ہے سنت ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، جیسا کہ تشہد نماز میں ہے اس میں کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ حالات میں سنت ہے، انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس طرح انسان پڑھتا ہے۔ جب نکلتا ہے تو اس میں بھی درود بھیجتا ہے۔ اسی طرح جب انسان دعا کرتا ہے تو سنت یہ کہ شروع میں یا آخر میں اللہ کے رسول پر درود بھیجے۔ اسی طرح یہ تشہد میں، اسی طرح اذان کے بعد جب انسان مؤذن کے
اذان سننے کے بعد تو اللہ کے رسول پر درود بھیجے، یا اللہ کے رسول کے نام جب بھی سنے تو درود بھیجے، اس میں سنت یا واجب ہے۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے تو انسان جب بھی چاہے تو بھیج سکتا ہے۔ جیسا کہ یہ مجلس ہے، انسان بیٹھا ہے، عشاء کے انتظار میں ہے، چلو میں تسبیح بھی کیا، تحمید بھی کیا اور 2-3 بار اللہ کے رسول پر درود بھیجا تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ یعنی جب بھی آپ کو موقع ملے تو درود بھیجو، یہ جائز ہے۔ جو دونوں طریقے یہ دونوں جائز ہے، پہلے والا مؤکد ہے، دوسرے والا آپ کے اختیار میں، لیکن کرو گے تو نیکی ملے گی۔ اور تیسری حالت جس میں نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کون سے ہے؟ یہ اس عبادت جس میں اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول درود نہیں بھیجتے تھے تو اس میں ہم لوگ اس سے روکتے ہیں۔ یعنی جس عبادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس میں درود نہیں بھیجتے تھے تو ہم لوگ بھی اس عبادت میں نہ بھیجے، یہی سنت ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم لوگ کے ملک میں جب اذان ہوتی ہے کب درود بھیجا جاتا ہے؟ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں گے تو اچھا کام ہے، تم لوگ کیوں روکتے ہو؟ کہیں گے اچھا کام ہے، اللہ کے رسول نے اذان دی ہے، حضرت بلال اذان دیتے تھے لیکن کبھی درود نہیں بھیجے اس سے پہلے، تو یہ عبادت میں اس سے پہلے کرنا سنت نہیں، تو سنت اس لیے ہم لوگ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کے رسول نہیں کروائے۔ کچھ کسی کو چھینک آتی ہے، بتا کہ ابن عمر کی روایت ہے کہ اس کے سامنے کسی کو چھینک آئے تو کیا کہنے لگے؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ، پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجے تو کہیں گے حضرت عمر کہنے ابن عمر کہنے کہ یہ عمل تو ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ کو اس طرح نہیں سکھایا گیا ہے، اس لیے چھینک میں یا باتھ روم جانے کے وقت یا کسی اور مجلس میں درود بھیجنا یہ خاص کرنا ہی ثابت نہیں ہے، لیکن عام حالات میں کرو اور اسی طرح اس میں کرو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بخیل وہ آدمی ہے جو میرے نام سنتا ہے اور مجھ پر درود نہیں بھیجتا ہے۔ ابھی اس مجلس میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنا بار لیے؟ بہت بار لیے، لیکن کوئی کبھی کچھ لوگ کیے ہوں گے لیکن اکثر لوگ کافر رہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اللہ کے رسول کے نام سے میں مثال کے طور پر 20 بار میں نے نام لیا، 100 بار لیا تو کم سے کم آپ ضروری کہ 100 بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو، لیکن کبھی کبھار کچھ نہ کچھ وقفے کے بعد پڑھنا چاہیے، لیکن انسان مکمل غافل رہے یہی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ 7 ہوا یا 8 ہوا۔ نمبر 9 یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی سنت پڑھنا چاہیے، سیرت پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی سیرت زندگی ہم لوگ کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اچھا نمونہ تھے۔ کس کے لیے؟ دنیا اور دنیا کو پیچھے دوڑنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ سنت سے ضرور واقف نہیں رہے گا، کیونکہ دنیا اور آخرت اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ انسان میں مثال اکثر یہی دیتا ہوں کہ جیسا کہ داہنے طرف دنیا ہے، داہنے طرف آخرت ہے اور بائیں طرف دنیا ہے۔ انسان جب دوڑتا ہے اگر آپ داہنے طرف جاؤ گے تو آخرت سے قریب ہو جاؤ گے اور دنیا سے دور ہو جاؤ گے کہ نہیں، اور اگر آپ الٹا دنیا کی طرف دوڑو گے تو وہ دنیا چلی جائے، آخرت چلی جائے گی، دور ہو جائے گی اور دنیا سے قریب آپ ہو جاؤ گے۔ تو مومن کیا ہے؟ آخرت کے قریب رہتا ہے لیکن دنیا سے اتنا ہی فائدہ اٹھائے جتنا ضرورت ہے۔ شیخ اسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اتنا ہی پیسہ اور دنیا کے پیچھے رہے جتنا باتھ روم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی آپ باتھ روم میں کب جاؤ گے؟ بہت سے لوگ تو بیٹھے رہتے 2 گھنٹے تک، کوئی پریشانی نہیں، خاص کر آج کل تو باتھ روم اس سے کہیں بنے رہتے ہیں، کسان دیکھتا تو حیران ہوتا کہ خوبصورت اتنا ہے، لیکن عموماً باتھ روم انسان جب بیت الخلا جاتا ہے تو کتنا بیٹھتا ہے؟ جتنا حاجت ہوتی ہے، جیسے حاجت ختم ہوتی ہے آپ دیکھو گے دوڑ کے نکل آتا ہے، صحیح کہ نہیں؟ تو یہ بھی انسان، یہ بھی دنیا ہے کہ اس طرح اتنا ہی رکھو جتنا ضرورت ہے۔ لیکن ہم لوگ اس سال کے لیے، اگلے مستقبل کے لیے، پھر پشت کے لیے، پھر پوتے کے لیے، پتہ نہیں ان کے بچے ہونے سے پہلے، بڑے ہونے سے پہلے کوئی مصیبت آتی پوری پہلے ختم ہوتی ہے، تو اس لیے دنیا کے پیچھے دوڑنا غلط ہے۔ انسان ہمیشہ کیا اللہ کے رسول کی سنت سے واقف رہے، جو اللہ کی جو آخرت چاہتا ہے وہ سنت پر واقف رہتا ہے اور اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتا ہے۔ آج کل اکثر مسلمان کے حال یہ ہے، کسی کھلاڑی، کسی بزماش، کسی ہیرو کے نام لے لو تو پوری تفصیل آپ کو بتا سکتا ہے کہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، آج کل کیا کر رہا ہے، کس فلم میں کام آیا، کس کام میں کیا کرتا ہے۔ لیکن سنت سے اگر سنت کے بارے میں پوچھو
تو بہت سے لوگ نہیں جان پائیں گے. بہت سے لوگ سے یہ پوچھ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے کے تھے تو نہیں بتا سکتا ہے. تو بتاؤ کہ اس کا اولاد کے نام کیا ہے, ان کی بیویوں کے نام کیا ہے, ان کے رشتے دار کون تھے, اللہ کے رسول کیا پسند کرتے تھے اور کیا نہیں پسند کرتے تھے, کھانے میں, پہننے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں. اکثر مسلمان اس سے غافل ہیں. یہ مطلب نہیں کہ واجب ہے کہ ہر چیز جانو اللہ کے رسول کے بارے میں, لیکن یہ محبت کی نشانی ہے. صحیح کہ نہیں؟ جب انسان کسی کے بارے میں جانتا ہے تو سمجھو کہ محبت کرتا ہے. دنیا میں بھی مثال ہے. اب اگر کوئی آپ سے اگر آپ کے والد کے بارے میں پوچھے, اگر آپ پوری تفصیل بتاؤ گے تو وہ کیا کہے گا؟ کہتے لگتا ہے کہ آپ اپنے والد سے محبت کرتے ہو, ورنہ آپ اتنا معلومات جمع نہیں کرتے. تو اسی لیے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی خیریت اور اس کی تفصیل زندگی اور سب کچھ جانتا ہے, اور جو کم محبت کرتا ہے وہ سنتا ہے لیکن 2 ہی منٹ بعد جب وہ بھول گئے. تو سنت سے, اللہ کے رسول کے سیرت سے واقف رہنا بہت ہی ضروری ہے, اور اس کے انشاءاللہ خاص آداب ذکر کریں گے, کس طرح پڑھنا چاہیے, کس طرح اقتداء کرنا چاہیے. رسول کی سیرت بہت ہی عظیم ہے. دنیا میں پوری تاریخ میں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی افضل آدمی نہیں ہے. اللہ کے رسول کے بعد باقی انبیاء ہیں, لیکن سب سے افضل لوگ انبیاء, تو انبیاء کی سیرت جاننا بہت ہی ضروری ہے. یہ کتنا ہوا؟ 9 ہو گئے. نمبر 10 یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارنا تو اچھے نام سے پکارنا چاہیے. یہ تو بھی احترام میں ہے. آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں یہی حکم دیا گیا. اللہ فرماتے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. سورہ نور میں تفسیر کیا گیا کہ اس کے 4 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارو تو ہم لوگ درمیان تو اس سے مت پکارو جس طرح عام لوگ کو پکارتے ہو. لوگوں کو پکاریں گے مثال کے طور پر یا علی یا سعید یا ابو فلان, اس طرح پکاریں گے. غصہ ہوں گے تو چلا کے اور کہہ دیں گے. لیکن اللہ کے رسول کو جب وہی پکارو تو اچھے نام, یا اگر اللہ کے رسول زندہ ہوتے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب, جیسے اس طرح حبیب اللہ تو ثابت نہیں, لیکن یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ صحابہ کرام استعمال کرتے تھے, یا ایھا النبی یا کوئی اس طرح اچھے الفاظ. لیکن اللہ کے رسول کی وفات کے بعد تو ہم لوگ اس کو نہیں پکاریں گے, لیکن جب بھی نام لیں گے تو اچھی طریقے سے یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. یہ نہیں کہیں گے محمد آئے محمد گئے, جیسا کہ کچھ لوگ کتاب میں لکھتے ہیں. غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے نام, لیکن ادب یہ نہیں ہے کہ انسان اس کے نام اس طرح لے. یہ کہ ذاک الرجل, یا وہ جیسا کہ ان پڑھ آدمی, جیسا کہ کچھ لوگ کتابوں میں استعمال کرتی, گستاخی. ان پڑھ آدمی آئے, یہ جو یتیم بچہ تھا کس طرح ہو, یہ یتیم بچہ بھی اللہ کے رسول کے نام اس طرح کہنا غلط ہے. اس طرح انسان ہاں کہے انسان کے یتیم تھے, لیکن اس کے یہ لقب دے الیتیم الصغیر الامی, اس طرح الفاظ بنا کوئی تشریح کے, یہ اس طرح یہ حقیقت میں یہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کے نام جب بھی لو تو ادب سے لو. اور اسی طرح آج کل بہت سے لوگ لیتے ہیں, کہیں بھی اللہ کے رسول کے نام لے لیں گے, غلط ہے. جیسا کہ بتایا کہ اللہ کا کوئی باتھ روم میں اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے تو کہیں گے یہ احترام ہے. نہیں, چھینک کے بعد یا جمائے لینے کے بعد, یا جیسا کہ کچھ لوگ بری چیزوں میں, لڑائی میں, جھگڑے میں, جھوٹ بولنے میں اللہ کے رسول کے نام لیں گے کہ بحق الرسول, اللہ کے رسول کے حق کے قسم, یہ غلط ہے. اللہ کے رسول کے جب بھی پکارو تو اچھے طریقے سے. اور اللہ کے رسول کی یہ سورہ حجرات میں تفسیر کیا گیا, جب بدو لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے دوپہر کے وقت تو اللہ کے رسول سے نہیں, اللہ کے رسول کو نہیں پائے مسجد میں, تو کیا کرنے لگے, آ کے باہر سے چلانے لگے یا محمد ہم لوگ آئے آپ سے کچھ کام سے تو آپ آ جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائیں گے؟ پھر قرآن کی آیت آئی کیا ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, آخری تک. پھر اللہ فرماتا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں, یعنی چلاتے نہیں ہیں, یہی لوگ اللہ سبحانہ ان کے دل تقوی کے لیے اختیار کی ہیں. پھر آگے اللہ یہ کہتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون, جو بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کو حجرات یعنی یہ کمروں کے باہر سے اللہ کے رسول کو بلاتے ہیں, یہ اکثر بے عقل یعنی بیوقوف لوگ ہیں. ولو انہم صبروا, اللہ کے رسول کے یہی اشارے کہ اگر صبر کرتے حتی یخرج الیہم لک, حتی ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم, کہ اگر صبر کرتے پھر آپ نکلتے اپنے یعنی وقت کے اعتبار سے, جیسا کہ نماز کے وقت ہو جائے تو نکلتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. ہم لوگ آج کل اپنے عزیز انسان کو دروازے کے پیچھے نہیں بلاتے ہیں, تو کس طرح اللہ کے رسول کو بلائے, یہ تو بے ادبی ہے اور گستاخی ہے. یہ کتنا ہوا؟ 10 ہوا. اس کے بعد یہ نمبر 11 یہ ہے
کہ اللہ آخری دو ادب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا ضروری ہے، اور آل البیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو لوگ آتے ہیں، ایک اللہ کے رسول کی بیویاں، اللہ کے رسول کتنا بیوی تھی؟ 11 تھے، اللہ کے رسول کے 11 بیویاں تھیں، صحیح یہی روایت ہے، کچھ علماء زیادہ کم کہتے ہیں، کچھ بیویاں یہ بتایا گیا تقریباً اللہ کے رسول کی سیرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویاں اللہ کے رسول نے عقد نکاح کر کے فوراً طلاق دے دی، لیکن جن کو طلاق نہیں دی ہے وہ 11 تھے، تو یہ 11 بیویوں سے محبت کرنا ضروری ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کے لیے خاص آداب ہوگا کہ اللہ کے رسول کے بیویوں کے کیا حقوق ہیں، کون کون تھے، اور کیا انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور اسی طرح اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار جو مسلمان ہیں، شرط یہ ہے کہ مسلمان ہیں، لیکن ان میں سے جو فاسق یا فاجر یا کافر ہوتا ہے تو اس پر اس سے محبت نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کون ہے؟ ابو لہب ہے، ابو لہب اللہ کے رسول کی کیا تھے؟ سگے چچے تھے، اس سے محبت نہیں کرنا ہے۔ ابو طالب کفر کی حالت میں مرے، اس سے بھی ایمانی محبت نہیں ہوگی۔ ہاں انسان کبھی ان کی قصہ سنتا ہے تو دل میں بات آتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی مدد کی ہے، لیکن دینی محبت اس سے نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اسلام کی حالت میں نہیں مرے۔ تو اس طرح لیکن جو خونی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قریب ہے اور رشتہ دار ہے تو اس سے محبت کرنا، اور یہ کون ہے؟ علماء الگ الگ روایت ذکر کی ہیں، لیکن سب سے صحیح یہ ہے کہ جو ابو طالب کے اولاد ہے، نہیں ابو طالب استغفر اللہ، مطلب کے جو اولاد ہے، مطلب کے دو اولاد، دو لڑکے تھے، ایک ابو عبد المطلب کے اصل نام کیا ہے؟ شیبۃ الحمد، جو اللہ کے رسول کے کیا تھے؟ دادا تھے، اور ایک دوسرا عبد الاسد، کچھ اس کا نام عبد الاسد تھا یا کچھ بھی، تو یہ انہی کے اولاد میں تقریباً یہ آل البیت آتے ہیں، کیونکہ عبد المطلب کے کون اولاد تھے؟ عبد المطلب کے کتنا اولاد تھے؟ 9 یا 10 تقریباً تھے، اس میں سے اسلام لانے والے صرف حمزہ تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک ہی بیٹی چھوڑ کے چلے گئے، اس لیے ان کے کوئی نسل میں کوئی آل بیت میں نہیں آتا ہے۔ اسی طرح ان کے ایک بیٹا ابو طالب ہے، اور ابو طالب کے 4 اولاد تھے، طالب جو کفر میں مرے اور 3 مسلمان ہوئے، کون ہے؟ عقیل، سب سے بڑا حضرت کون تھے؟ عقیل تھے، نہیں حضرت جعفر تھے، پھر اس کے بعد عقیل تھے، نہیں حضرت عقیل تھے، پھر جعفر، پھر کون ہے؟ پھر علی رضی اللہ عنہ، اور یہ تینوں مسلمان ہوئے، تو یہ لوگ آل بیت میں آتے ہیں، ان کے اولاد بھی، اور ان کے اور ایک اور مسلمان کون ہوئے؟ اور تقریباً کوئی مسلمان، اور الحارث یہ بھی اللہ کے رسول کے چچے تھے، لیکن خود مسلمان نہیں ہوئے، لیکن کہ اولاد مسلمان ہوئے۔ تو اس طرح یہ تقریباً یہ لوگ آل بیت، آج سے کل تقریباً علماء کہتے ہیں کہ آل بیت کی نسل اکثر ختم ہو گئے، صرف کچھ حضرت حسن کی نسل سے کچھ لوگ باقی ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں حضرت حسین سے بھی کچھ باقی ہیں۔ بہرحال اگر کوئی ثابت ہوتا ہے تو آل بیت میں ہوتا ہے، اور صحیح طریقے سے نسب ثابت ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ خیر ہم لوگ انڈیا میں دیکھو کہ گجرات میں لوگ کہتے ہیں ہم لوگ آل البیت ہیں، کوئی کیرلا میں کہتے ہیں ہم لوگ آل البیت ہیں، آپ پاکستان میں دیکھو کتنا آل البیت بن کے گھومتے ہیں، بھائی کہاں سند ہے تمہارے پاس؟ اس طرح نہیں کہ کوئی بھی کہہ دے کہ میرا نام آل البیت ہے تو آل البیت بنتا ہے۔ آل البیت کے لیے ایک ثبوت ہونا چاہیے، ایک آپ کے پاس کوئی شجرہ، خاص کر اس کو جو لکھتے ہیں شروع سے آخر تک یہی ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کوئی دعویٰ کرے میں مطلبی، میں ہاشمی، میں اس طرح اپنا لقب دے، یہ اس طرح نہیں ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے احکام ہیں۔ تو اگر کوئی ثابت ہوا کہ آل البیت میں اور مومن ہے تو اس کے حق باقی لوگوں سے زیادہ ہوگا، ڈبل حق ہوگا، ایک مسلمان ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قربت تھی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس میں مشہور تھے، کہتے تھے کہ جو بھی امام احمد کے ساتھ آپ دیکھو گے، اگر ان کی سیرت پڑھو، یہ کس زمانے میں تھے؟ اموی کے عباسی زمانے میں تھے، اور یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا ہی مفتون، اتنا ہی سزا دیا گیا، تقریباً 20 سال تک یا کچھ کم یا زیادہ ان کو جیل میں رکھا گیا۔ مامون آیا، مامون یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، امام احمد کہتے نہیں مخلوق نہیں، اور مخلوق نہیں، لیکن وہ یونانی فلسفہ کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد وہ وصیت دی اپنے کیا، کس کو؟ المعتصم باللہ کو۔ معتصم باللہ جاہل تھے، خلیفہ، لیکن جہاد میں تو ماہر تھے، لیکن اس میں یہ بھی کہتے امام احمد کو خوب سزا دی، اور خوب سزا دیتے تھے، یہاں تک کہ کئی بار مرنے والے تھے، بے ہوش ہوتے تھے، پھر زندہ اللہ بچا دیے۔ پھر اس کے بعد الواسط کے زمانے میں بھی کچھ زمانے تھا، پھر متوکل کے زمانے میں یہ فتنہ ختم ہوئی۔ امام احمد کیا کہتے تھے
کہ میں ان لوگوں کو میں نے معاف کر دیا، یعنی جو بھی میرے ساتھ کی اتنا زیادہ زیادتی کی ہے، لیکن میں نے اس لیے میں معاف کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ عبداللہ بن عباس کے نسل میں آتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل البیت میں ہیں، تو کہتے ہیں یہ لوگ آل البیت میں ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کسی رشتہ دار کے ساتھ میری دشمنی رہے، یعنی اللہ کے رسول کی خاطر میں ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ دیکھے قیامت کے دن کہ میرا دشمن ان کے اولاد یا ان کے کوئی رشتہ دار یا کوئی اس طرح ہو۔ تو یہ اس طرح علماء کہتے تھے، لیکن غلو کرنا یہ غلط ہے۔ حضرت حسن حسین ہم لوگ ان کے تو بالکل تعظیم کرتے ہیں، لیکن غلو کرنا جس طرح لوگ کرتے ہیں یہ تو ادب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ گستاخی ہے۔ کسی کے شان میں غلو نہیں کرنا، محبت تو ہونی ہے، کرنا ہے، لیکن غلو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آخری یہ ہے کہ جو میں ذکر کرتا ہوں ورنہ اور کچھ ہوں گے، لیکن یہ اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اللہ کے رسول کے جو اصحاب تھے ان لوگ سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ایک ادب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول بہت سے لوگ آپ دیکھو شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے اکثر صحابہ کرام غدار تھے، چند لوگ کے علاوہ باقی لوگ فاسق تھے، تو اس کے بعد یہ اللہ کے رسول کے حق میں گستاخی کی محبت ہے، گستاخی۔ آپ سوچو اگر آپ 10 لوگوں سے دوستی کرتے ہو اور کوئی بعد میں آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کے 9 دوست 8 دوست یہ دھوکے باز ہیں، آپ ان لوگوں کو صحیح سے اختیار نہیں کیے، تو آپ کیا سوچو گے کہ یہ مجھے گالی دے رہا ہے کیونکہ یہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے کہ میں دوستوں کو اختیار بھی نہیں کرنا پاتا، ہمیں کرنا آتا ہے، تو اس لیے انسان کی گستاخ تو اللہ کے رسول کے حق میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول کے سب سے قریب ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، یہ عشرہ جو مبشرہ تھے یہ لوگ سب قریب تھے، اور باقی مہاجرین اور انصار، تو اگر کوئی ان کو گالی دیتا تو گویا کہ اللہ کے رسول کے حق میں گستاخی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ہی ان لوگوں کو عزت دی ہے، اللہ کے رسول ہی ان لوگوں کو قریب کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی تعریف کی ہے، تو اگر کوئی اللہ کے رسول مخدوع تھے، ان کو دھوکہ دیا گیا ہے تو یہ گستاخی ہے۔ اللہ کے رسول صحیح عالم الغیب نہیں تھے، لیکن جو چیز اللہ کے رسول کے لیے مناسب تھا اللہ نے اسی کے لیے اختیار کی ہے، اور جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقصان ہے اللہ بچائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، تو اگر یہ لوگ دوست منافق تھے، غدار تھے، تو ان لوگ سے کیوں اللہ نے بچائے؟ اللہ کے رسول یہاں تک مخدوع تھے، غلط ہے۔ تو ہم لوگ کی یہ واجب ہے، عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ کرام اچھے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ لوگ جنتی ہوں گے اور وہ لوگ گمراہ نہیں ہیں۔ ہاں اگرچہ ان لوگ کے درمیان کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں کچھ بھی، تو اس پر تلافی کرنا چاہیے، اس کے لیے انشاءاللہ خاص آداب ذکر کے لیے خاص درس رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کے آداب قرآن میں صحابہ کرام کی خوب تعریف کی گئی ہے، قرآن میں بہت ساری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، یعنی جو اس کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی شدید ہے کافروں پر، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھو کہ یہ صحابہ کرام کیا ہے، ہمیشہ سجود اور رکوع میں ہوتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانی میں سجدے کے اثر ہوتا ہے، یا تو حقیقی نشانی بنتی سجدے کر کے، یا تو ان کے چہرے میں یعنی یہ تبدیلی آتی، جب نماز پڑھتے تو خشوع ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اللہ مزید تعریف کرتے ہیں، دوسری صورت میں اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان لوگ پر راضی ہو گئے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جو سورہ حشر میں ابھی تفسیر کیا گیا ہے، المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماتے ہیں ان لوگ کے بارے میں صادقون ہیں، اولئک هم الصادقون۔ پھر انصار کے اللہ تعریف کرتے ہیں والذین تبوؤوا الدار والایمان الى آخر الآیات، اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور دوسری آیت یہ ہے اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جیسا کہ فرماتے سورہ توبہ میں یہ بات نکل گئی وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اس سے پہلے الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، یہ تعریف ہے قرآن میں ان لوگ کی تعریف۔ علماء کہتے ہیں، شیخ زاہد تیمیہ فرماتے ہیں اور اکثر علماء کہ جہاں بھی اللہ کے ذکر، اللہ صحابہ کرام کے ذکر کیا گیا وہ تعریف کیا گیا، تو پھر صحابہ کرام کو گالی دینا یہ اس کے لیے لعنت ہے۔ اللہ کے رسول خود ہی فرماتے ہیں من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے تو اس پر علیہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت اس پر ہے،
اور فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، مومنوں کی لعنت ان لوگوں پر ہوگی۔ تو جو گالی دینے والا ملعون ہے اس سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات، آج کل مسلمان لوگ ایسے لوگ سے دوستی کرتے ہیں، دیکھو کہ ایک روم میں رہیں گے، وہ تو گالی دے رہا اور یہ دفاع کر رہا، اور کھاتے ہیں ساتھ میں، گھومتے ہیں ساتھ میں، دوستی رہتی ہے، سب کچھ رہتا ہے۔ یہ اگر آپ کی ماں کو کوئی گالی دیتا ہے اور آپ سے معافی بھی مانگتا ہے اور اوپر سے آپ کے پاؤں بھی چومتا ہے، اگر آپ کے دل میں ماں سے محبت ہے تو آپ جب بھی اس کی شکل دیکھو گے تو نفرت کرو گے۔ تو یہ آپ کی ماں جو صغیر ہوتی ہے اس کے معاملہ یہ ہے، اور نہیں جانتے کہ اس سے افضل اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی بیویوں کی جو گالی دیتا ہے اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا تو اللہ جب توبہ کرتے تو ہم لوگ بھی معاف کریں، لیکن جو گالی دیتا ہے اس کو مجھ سے رہتا ہے، اس سے ہمیشہ دشمنی رہنی چاہیے۔ یہاں تک یہ اکثر آداب ہے، یہ آداب پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ انسان دنیا میں ہمیشہ سنت پر قائم رہے گا، صحیح راستے پر رہے گا، خوش رہے گا، مطمئن رہے گا، لوگ اس سے خوش ہوں گے، اور سب سے اہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر خوش رہیں گے۔ پھر یہی بندہ انشاءاللہ جیسا کہ اللہ فرماتے فالذین آمنوا بہ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وعزروہ اور ان کی مدد کرتے ہیں، ونصروہ اور ان کے ساتھ دیتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس کے ساتھ جو نور نازل کیا اس پر اتباع کرتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اور جو معصیت کرتا ہے، اللہ کے حقوق نہیں سمجھتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن مبغوض رہے گا، بلکہ جہنم کی مستحق بنے گا۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ اہم آداب ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کہ ہم لوگ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آداب پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ساری برائیوں سے ہم لوگ کو بچائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔